السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں تمام اسٹوڈنٹ خیر وافیت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹ، اس وقت آپ کے سامنے اویلیبل ہے یونیورسٹی آف سرگودا ماسٹر ان پولیٹیکل سائنسز پارٹ 1 گیسٹ ٹارگیٹ 2023 مسلم پولیٹیکل تھاٹس اینڈ انسٹیٹیوشنز۔ اسٹوڈنٹ، اس وقت جو آپ کے سامنے کوسچن اویلیبل ہیں یہ پیپر سیٹر کی موسٹ امپورٹنٹ پریورٹی میں سے چنے گئے ہیں، اور امید کرتی ہوں یہ آپ کے پیپر کا حصہ بنیں گے، آپ کے لیے آسانی ہوگی اور پیپر اٹیمپٹ کرنے میں آپ کو کنسیپٹ بھی کلیئر ہو جائیں گے۔ چلیں بڑھتے ہیں اسٹوڈنٹ کوسچنس کی طرف۔ سب سے پہلا کوسچن یہاں پہ جو بنا کے آپ کے سامنے ایز اے امپورٹنٹ کوسچن اور گیسٹ ٹارگیٹ اویل کیا گیا ہے وہ ہے مندرجہ ذیل پہ نوٹ لکھیں۔ اسٹوڈنٹس، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوسچن میں 5 پوائنٹس ہیں یا 5 الگ کوسچن بنا دیے گئے ہیں۔ یہ وہ کوسچنس ہیں جو کہ ان میں سے کم 3 تو کوسچن اس طرح کے ہیں جو کہ لونگ کا حصہ لازماً بنتے ہیں۔ اگر 2021 کا پیپر اٹھا کے دیکھ لیں تو شاہ ولی اللہ والا بھی اس میں کوسچن ایز اے لانگ وے میں آیا ہوا ہے، اس کے علاوہ علامہ اقبال والا کوسچن بھی آیا ہوا ہے، اور اگر 22 کا اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں بھی شاہ ولی اللہ والا آیا ہوا ہے اور اس میں الفارابی والا بھی آیا ہوا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، موسٹ آف پیپرز میں یہ کوسچن آئے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر لانگ میں نہیں پوچھا گیا تو لاسٹ پیپر میں ابن خلدون کا نظریہ پوچھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ابن خلدون کا جو تصور سبت ہے وہ بھی پوچھا گیا ہے۔ علامہ اقبال کا نظریہ پوچھا گیا، بعض دفعہ شارٹ میں پوچھ لیا گیا، بعض دفعہ لانگ میں پوچھ لیا گیا ہے۔ تو یہ وہ ٹاپکس ہیں، اگر آپ انہیں کلیئر کرتے ہیں تو آپ کا ایک نہیں آپ کے 5 کوسچن ریڈی ہو جائیں گے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک کوسچن کرنے میں ان کو کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہی ہے، آپ نے ہر ٹاپک کو ایک نوٹ کو آپ نے 5 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا ہے۔ اگر فارابی لکھنا ہے تو اس کو 5 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں۔ کس طرح ڈیوائڈ کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے ان کا تعارف دینا ہے، ان کا جتنا بیک اسپیس ہے سارا اس کو ایکسپلین کرنا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں آپ 3-4 پیج پہ صرف ان کا تعارف دینے میں لگ جائیں۔ کوشش کریں کہ بیسک جس کو مین کنٹیکسٹ کہتے ہیں اس طرح کر کے لکھ دیں، یہ ان کا انٹروڈکشن اور تعارف ہو جائے گا۔ اس کے بعد ان کی تصانیف کے بارے میں اگر یاد رہتی ہیں تو ضرور مینشن کیجیے گا۔ یہ نہ کیجیے گا کہ اگر آپ کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے، 50-70 کا ڈاؤٹ ہے تو آپ کسی کی بٹھا کے اس میں لکھ دیں، اس طرح نہ کیجیے گا۔ کوشش کریں 5 ٹاپکس ہیں، ہیڈنگز ہیں، تو آپ کیا ان کی اگر 2 کتابیں بھی یاد کرنے پہ آئیں تو 10 کتابیں ہوں گی۔ میرا نہیں خیال کہ ایسی مطلب بکس کو یاد رکھنا مشکل ہوگا۔ علامہ اقبال کی موسٹ آف بکس کا نام ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کی موسٹ آف بکس کا یہ تصنیف کیا جو ان کے تصویرات ان کا نام ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، انٹرمیڈ میں پڑھتے آئے ہیں، تو یہ دو مشکل نہیں ہیں۔ باقی ابن خلدون، الفارابی اور ان کے تھوڑے سے مشکل ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی بکس کے نیمز بھی مشکل نہیں ہیں، تو یہ بھی یاد کیے جا سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں یہ آپ کو پہلا والا کوسچن کلیئر ہو گیا ہوگا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ان کا تعارف دینا ہے، ان کی تصانیف کے بارے میں لکھنا ہے، ان کے جو مین نظریہ ہیں یا بنیادی نظریے ہیں حیات ان کو ایکسپلین کرنا ہے، انہوں نے کون کون تھیوری پیش کی، نظریے پیش کیے، ان کو تھوڑا ایکسپلین کرنا ہے۔ اور ان کے علاوہ جو پوچھا جائے گا کوسچن اس طرح نہیں پوچھا جائے گا کہ الفارابی پہ نوٹ لکھ دیں، الماوی اور ابن خلدون پہ نوٹ لکھ دیں، جس کوسچن کی نیچر کے اکارڈنگ۔ جیسے اگر وہ پوچھتے ہیں ابن خلدون کے نظریہ اثبات پہ نوٹ لکھیں یا اس کو بیان کریں، تو پھر آپ نے پہلے تعارف دینا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے نظریہ اثبات کی طرف آنا ہے، اس کی ہیڈنگ دینی ہے، اس کی اہمیت پہ، اس کے منفی مثبت دونوں پوائنٹ پہ اس کی وضاحت کرنی ہے، ایٹ دی اینڈ حاصل کلام کر کے کوسچن وائنڈ اپ کرنا ہے۔ سیم یہی طریقہ باقی تمام 5 نوٹ پہ بھی کرنا ہے۔ اسٹوڈنٹ، بار بار کوسچن تو مجھے کمنٹ میں بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ مس آپ جو کوسچن مینشن کرتی ہیں وہ ایک کوسچن میں 3 سے 4 کوسچنز ہوتے ہیں۔ دیکھیں اسٹوڈنٹس، ہمیشہ وہی کوسچن بنا کے دیے جاتے ہیں تاکہ جو ایک کوسچن دوسرے کوسچن سے ریلیبلٹی کے ساتھ لکھے جا سکتے ہوں، یا ایک کوسچن کی ہیڈنگ دوسرے کوسچن میں جا کے لکھی جا سکتے ہوں۔ تو امید کرتی ہوں پہلا کوسچن بھی آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ نیکسٹ کوسچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ کوسچن نمبر 2، اسلام میں تصور آزادی اور بنیادی حقوق۔ دیکھیں، جو لوگ بھی اسلام میں تصور آزادی، وہ انسانی حقوق ہو سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے کس طرح ایکسپلین کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اسلام میں تصور آزادی کو کہ پہلے اسلام سے پہلے لوگوں کے کیا تصور آزادی کے کیا حالات تھے،
اس کے بعد پھر آپ نے جب اسلام آیا، اسلام مد ہوئی، اس کے بعد کیا کیا ہوئے، پھر اسلام میں تصور زیادہ کس نے متعارف کروائی، آپ کو سب کو پتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے بعد فردر ان میں کیا کیا چینجز ہوئے، کیا کیا معاملات طے پائی، وہ ایکسپلین کرنا. پھر اس میں بنیادی حقوق کو کوشش کریں ہر بات کو اسلامک پوائنٹ آف ویو کے نقطہ نظر پہ رکھ کے اور اس طرح دیکھیں ہمیں پتہ ہے اسلام بیسیکلی ہے ریلیجن آف پازیٹیو نیچر. تو اسلام میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو نیگیٹو وے میں پورٹری کی گئی ہو یا اس میں اس کو ایکسپلین کیا ہو. تو کوشش کریں اسٹوڈنٹ آپ بھی وہ تمام چیزیں جو کہ کوشچن کے ریگارڈنگ پوچھی گئی ہیں ان کو پازیٹیو وے میں ہی ایکسپلین کریں. اگر کسی بھی کوشچن کے اکارڈنگ آپ کو حدیث، حوالہ قرآن، حوالہ حدیث، حوالہ فقہ کچھ بھی یاد ہے، اگر تو ایکوریسی کے ساتھ یاد ہے تو مینشن کیجیے گا. عربی لکھنے سے، عربک لکھنے تھوڑا سا پرہیز کیجیے گا. اگر تو آپ کے عربک لکھنے میں بہت اچھی پریکٹس ہے تو مست لکھیے گا، ادروائز اوائڈ کیجیے گا. ترجمہ ضرور لکھ دیجیے گا کیونکہ اس میں تھوڑے سے چانسز مل جاتے ہیں کہ غلطی ہو جائے. تھوڑا ایکوریٹ لکھا ہو تو اس میں وہ بھی چیک کر اگر نرمی رکھنا چاہے، ادروائز اگر ترجمہ بھی غلط ہے تو وہ پورا غلط ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد پھر آپ نے بنیادی حقوق کو ایکسپلین کرنا ہے. کوشش کریں 15 سے 16 ہیڈنگز بنائیں، ایٹ دا اینڈ وضاحت کرنی ہے، ہاتھ سے کلام لکھنا، اور کوشچن نمبر 2 بھی ہو جائے گا. اب دیکھیں جنہوں نے کوشچن نمبر 2 کیا ہوگا نا ان کے لیے کوشچن نمبر 3 کرنا بہت آسان ہوگا، کیونکہ اسلام میں تصور آزادی، اس میں قومیت کی آزادی بھی ہے، ملت کی اقلیتوں کے حقوق بھی ہیں. جو بنیادی حقوق ہیں اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ صرف مسلمانوں کے حقوق ہیں. بنیادی حقوق میں انسان کے حقوق ہیں، اور انسان پہلے انسان ہے، مذہب بعد میں ہے. ٹھیک ہے. کوشش کیجیے گا جب بھی بنیادی حقوق بیان کرنے ہیں تو آپ نے مسلمانوں کے حقوق نہیں بیان کرنے، آپ نے بنیادی کرنے ہیں. مسلمانوں کے پوچھے جائیں گے تو مسلمانوں کے کرنے ہیں، اور اگر اقلیتوں کے پوچھے جائیں گے تو پھر اقلیتوں کو کرنے ہیں. آئی ہوپ یہ آپ کو پوائنٹ سمجھ آ رہا ہوگا میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. بنیادی حقوق میں اقلیتوں کے حقوق بھی آتے ہیں، مسلمانوں کے حقوق بھی آتے ہیں، اور غیر مسلم لوگوں کے بھی حقوق آتے ہیں. لیکن جب مسلمانوں کے حقوق کی بات کی جائے گی تو اس میں نہ بنیادی کے تو آپ لکھ سکتے ہیں لیکن اقلیتوں کو اس میں نہیں لکھ سکتے. تو یہ نہ کیجیے گا کہ اس کی ہیڈنگز اٹھا کے اس میں لکھ دیں اور اس کی ہیڈنگز اٹھا کے اس میں ہی غلط ہو جائے گا. اس کے بعد ہے جی نیکسٹ کوسچن ہمارا سوال نمبر 4 ہے، اسلام کا تصور اقدار اعلیٰ. اسٹوڈنٹ یہ بہت کوسچن ایزی ہے، اس کو اگر پیپر میں آتا ہے تو کوشش کیجیے گا اس کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کریں. سب سے پہلے اسلام میں تصور اقدار اعلیٰ کو ایکسپلین کریں، پھر اقدار اعلیٰ کا مالک کون ہے اسے ایکسپلین کریں. کوشش کریں ایک قرآن کا حوالہ دے دیں، قرآن کا حوالہ مطلب قرآنی آیات کا حوالہ دے دیں. اس کے بعد پھر اگر اب جیسے سپوز آپ کو بھی پتہ نہیں چل رہا، چاہے آپ کے بک کے اوپر 5 سے 6 آیات دی ہیں، کچھ سمجھ نہیں لگ رہی میں کون سی یاد کروں. ٹھیک ہے. تو کوشش کریں جو سب سے چھوٹی آیت ہوگی نا وہ یاد کریں، وہ یاد بھی رہ جائے گی، اس میں غلطی کے چانسز بھی کم ہوں گے. ریگارڈنگ اس کوسچن کی بات کر رہی ہوں. ایک حدیث کا حوالہ دیں، اس کے بعد اس کے پوائنٹ یا نکات کو اقتدار الگ کے جو خوبیاں اہمیت ان کو ایکسپلین کریں، وضاحت کریں، کوسچن کو وائنڈ اپ کر دیں. نیکسٹ کوسچن ہے اسلام میں تصور ریاست. اسلام میں تصور ریاست کو ایکسپلین کرنا ہے، جس طرح پس منظر پیش کرنا ہے، پھر اس کی اہمیت پیش کرنی ہے، اس کی وضاحت تھوڑی سی کر دیجیے گا. اس کے بعد اس کے منفی پہلو اور مثبت پہلو. منفی پہلو مطلب یہ کہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا جائے. ہاں اگر منفی پہلو پوچھے جائیں گے پھر لکھیے گا، ہر کوسچن میں منفی پہلو لکھنے نہیں بیٹھ جائیے گا. ٹھیک ہے. ایٹ دین حاصلے کلام لکھنا اور کوسچن وائنڈ اپ کر دینا ہے. سوال نمبر 6 ہے جازیت کے مسائل. اسٹوڈنٹ کی کوسچن بہت ہی امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے جازیت کی ڈیفینیشن تعریف لکھیے گا، پھر اس کے حوالہ جات لکھیے گا، پھر اس کے بعد پھر اس کے مسائل لکھیے. کوشش کیجیے گا 15 سے 18 ہیڈنگس ہو جائیں اور ہر ہیڈنگ کو 2 سے 3 لائن میں ایکسپلین کرنا ہے آپ نے. ایٹ دا اینڈ آپ نے وضاحت کرنی ہے جو کہ آلموسٹ 10 to 12 لائنس انف ہوتی ہیں. اس کے بعد آپ نے حاصلے کلام لکھنا ہے جو کہ 12 سے 15 لائنس کا ہو جائے. حاصلے کلام چھوٹا بھی ہوتا ہے بڑا بھی ہوتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس اپروچ کے ساتھ لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی سوال نمبر 7 اسلامی قانون اور اس کے ماخذ. اسلامی قانون اور اس کے ماخذ سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اسلامی قانون کو ایکسپلین کرنا ہے کہ اسلامی قانون بیسیکلی ہے کیا. اس کے بعد آپ نے اس کے ماخذ کو ایکسپلین کرنا ہے. دیکھیں اگر تو پوچھے نہیں گئے نا حدیث فقہ یا ان کے قرآن کے حوالے سے کریں تو پھر آپ مطلب جتنے آپ کو آتے ہیں ہم لکھ دیجیے گا. لیکن اگر اکارڈنگ نام دے کے پوچھے گئے ہیں کہ قرآن کے حوالے سے اسلامی قانون کو اور کے ماخذ واضح کریں یا اس طرح، تو پھر آپ کو اسپیسیفائی ایک ٹاپک کرنا پڑے گا. ادروائز اگر نہیں پوچھا تو پھر آپ سب کو ایکسپلین کر سکتے ہیں اور کیجیے گا. ایٹ دین حاصل کلام کیجیے گا
اور کوشچن وائنڈ اپ ہو گیا. اسلامی نظام، نظام شورا اور عدلیہ. دیکھیے اسلامی نظام شورا جو وہ الگ ہے، مجلس شورا کو بولتے ہیں، اور عدلیہ الگ ہے. اس کوشچن کو ہمیشہ یہ کمپیریزن میں ہی آتا ہے، لیکن اگر الگ الگ آ گیا ہے، سنگل کوشچن پوچھا گیا ہے، تو آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے اٹیمپٹ کرنا ہے. کوشش کریں کہ آپ پہلے اس کی ڈیفینیشن کر لیں، وضاحت کر لیں، اس کے بعد اس کی جو خصوصیات ہیں، اس کے فرائض ہیں، ان کو ایکسپلین کر لیں، اور اس کے بعد پھر اس کو آپ فردر جو وضاحت کی طرف لے کر جائیں، اور اس کے بعد اس کو آپ اس کی حاصلے کے نام لکھیں اور اس کو کوشچن کو وائنڈ اپ کر دیں. اسٹوڈنٹ کوشچن کی نیچر کو سمجھیے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا نیکسٹ کوشچن ہے اسلام میں معاشی انصاف کا تصور اور بنیادی اصول. معاشی جو انصاف ہے اس کے بنیادی اصول. تو اسٹوڈنٹ اس میں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اسلام میں معاشی انصاف ہے کیا، آپ نے پہلے تھوڑا سا اس کا آپ نے انٹروڈکشن دینا ہے، ٹھیک ہے. اور اسلامی تاریخ میں کہاں کہاں معاشی انصاف کیا گیا، آپ کے بک کے اندر بہت اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے. تو اگر آپ ایز اے اسٹوری ٹیلر یاد کر لیں گے تو وہ بہترین جتنی ورڈنگ کو آپ ایزی چکر کے لیے بنا دیں گے نا، تاکہ وہ فرسٹ لائن ریڈ کر کے اس کو اندازہ ہو جائے کہ بچے نے لکھا، یعنی اسٹوڈنٹ نے لکھا کیا ہے، وہ اتنا ہی بینیفیشیل ہے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ بھی پوچھا جا سکتا ہے سمپلی کہ اسلام میں معاشی نظام کو کی وضاحت کریں، یا اسلام کے جو معاشی نظام کے مثبت پہلو ہیں ان کو ایکسپلین کریں. تب بھی آپ نے یہی آنسر جو اس سوال کا جواب یاد کریں گے وہی مینشن کر دیجیے گا. کوشش کریں جو اس کے پہلوؤں کے پوائنٹ ان کو 18 سے 20 ہیڈنگ تک لے جائیں. ایٹ دا اینڈ حاصلے کلام لکھیں اور اس کے بعد وضاحت کریں، کوشچن کو وائنڈ اپ کر دیں. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وضاحت پہلے کرنی ہے، حاصلے کلام بعد میں کرنا ہے، حاصلے کلام پہلے کرنا ہے یا وضاحت بعد میں کرنی. اس طرح کچھ نہیں ہے، ٹوٹلی اپ ٹو یو. جو آپ کو ایز لگے، جو آپ کے لیے کمفی ہو، وہ آپ چیز اڈاپٹ کر سکتے ہیں. سوال نمبر اس کے بعد ہمارے پاس اس وقت اویلیبل ہے 10 اسلامی ریاست، نظام ریاست اور مغربی سیکولر جمہوریت. اسٹوڈنٹ یہ زیادہ تر کوشچن یہ کمپلیکس ہو کر آتا ہے، لیکن اگر الگ بھی آ جائے گا تو آپ کے لیے بینیفیشیل ہے. یہ اسی طرح آ سکتا ہے. آپ کیا کیجیے گا کہ کمپیریزن میں لکھیے گا، ایک طرف اسلامی نظام ریاست لکھ دیں، دوسری طرف مغربی سیکولر جمہوریت لکھ دیں، اور اسٹارٹ پہ ڈیفینیشن، اس کے بعد پھر اس کے بیسک کوشش کیجیے گا پہلے پوائنٹ نا وہ لکھیے گا جو کہ اس میں بھی چھائی ہو، نظام ریاست، اسلامی نظام ریاست میں چھائی ہو اور مغربی سیکولر کی میں بھی چھائی ہو. ایٹ دا اینڈ 10-12 پوائنٹ جب گزر جائیں گے اسٹوڈنٹ، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ نے پھر اس کو فردر ایکسپلین کرنا ہے کہ اس طرح سے ان پوائنٹ کا جو چیزیں ہیں تھوڑے جو کمپیریزن آ رہے ہیں. اچھا اس میں یہ اسلامی نظام میں یہ اچھا ہے، یہ اس میں دیکھیں کوئی چیز بری بھی ہوگی نا، اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کریں گے نا تو وہ خوبصورت انداز میں ایکسپلین کی جائے گی. رادر دین کوئی چیز اچھی بھی ہوگی اور آپ اس کو برے انداز میں ایکسپلین کریں گے، وہ چیز برے میں ہی کاؤنٹ ہوگی. امید کرتی ہوں کوئی پوائنٹ سمجھ آیا ہوگا. اس کے بعد اسلام اطاعت کی اہمیت اور عورت کا مقام. کوشچن الگ بھی آ جاتا ہے اور اکٹھا بھی آ جاتا ہے. تو اگر اکٹھا آ جائے گا تو کوشش کیجیے گا کہ آپ اس کو نوٹ بنا کے لکھ دیں، اس پہ کمپیریزن پہ نہ آئے، تو کمپیریزن بنتا نہیں ہے. سب سے پہلے اسلام اطاعت کی اہمیت کو اطاعت ہے کیا، کن کن جگہوں پہ جو ہے کہاں پہ اس کی اہمیت ہے، اس کو ایکسپلین کیجیے گا. اہمیت کو 18 سے 20 پوائنٹ بنا دیجیے گا. اس کے بعد عورت کے مقام پہ آئے گا، عورت کا مقام اسلام سے پہلے کیا تھا، کیا حالات و واقعات تھے، کیا صورتحال تھی وہ. اس کے بعد عورت کا کیا مقام دیا گیا، عورت کی کیا حقوق دیے گئے، کیا مطلب سارا کچھ ہلکا ہلکا ایکسپلین کر کے 12 سے 13 پوائنٹ میں ایٹ دا اینڈ وضاحت کیجیے گا، حاصلے کلام اور کوشچن وائنڈ اپ. لاسٹ پہ کوشچن ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظامی حکمت عملی کی نمایاں قد و قال. اسٹوڈنٹ یہ وہ کوشچن ہے جو کہ یا تو ڈائریکٹلی پوچھ لیا جاتا ہے یا یہ کوشچن اپنی نیچر چینج کر کے پوچھا جاتا ہے. موسٹ آف ٹائم لانگ میں آ جاتا ہے، لیکن اگر لانگ میں نہیں آیا تو یہ کوشچن موسٹ آف ٹائم شارٹ میں بھی ڈفرینٹ طریقے سے پوچھا گیا ہے. تو اس کوشچن کو بہت اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا، ٹھیک ہے. امید کرتی ہوں یہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اسماء الحسنی کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے انتظامی حکمت عملی کو ایکسپلین کرنا ہے. اس کی کوشش کریں 20 سے 22 ہیڈنگز بن جائیں. اس پہ آپ نے حاصلے کلام نہیں دینا، ٹھیک ہے. حاصلے کلام ذاتی رائے ہو جاتی ہے کسی بھی کوشچن پہ، اس پہ آپ نے حاصلے کلام نہیں دینا، نہ دیجیے گا، کیونکہ وہ نیگیٹو مارکنگ میں انکلیوڈ ہوتا ہے اگر آپ دے دیں گے. ایٹ دین وضاحت کیجیے گا اور خوبصورت انداز میں وضاحت کیجیے گا، اور اس کے بعد پھر آپ اس کی اینڈ کر دیں کوشچن کو. اسٹوڈنٹ اس کے علاوہ کوشچن نمبر 1 پیپر میں آتا ہے جو کہ شارٹ آتا ہے. آپ نے 10 اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو ہر شارٹ ہوتا ہے وہ 2 مارکس کنٹین کرتا ہے. اور کوشش کریں کہ 2 سے 3 لائن میں کوشچن وائنڈ اپ کر دیں. شارٹ یہ جتنے کوشچن 12 آپ کو دیے گئے ہیں، جو اسٹوڈنٹ یہ 12 کوشچن
ٹھیک ہے، ایزیلی ایوریج نوٹ پہ ریڈی کر لیتا ہے یا کر لیتی ہیں، تو ان کے لیے ایزی ہو جائے گی کہ انہی کوشچن کا شارٹ میں بھی ان کے لیے آسانی ہوگی۔ شارٹ بھی کچھ اس طرح کے آتے ہیں، لائک جس طرح آپ یہ سمجھ لیں کہ خلدون کا نظریہ اثبات شارٹ میں بھی آیا ہوا ہے لاسٹ ٹائم، اسے بیک پہ بھی آیا لاسٹ ٹائم، اقبال کا تصور خودی آیا ہوا ہے، آزادی کا منفی پہلو آیا ہوا ہے، وزارت تنقید آیا ہوا ہے، اسلام کا تصور آزادی آیا ہوا ہے، اسلام کا تصور اعلیٰ آیا ہوا ہے، قوانین و وزارت کی اہمیت آیا ہوا ہے۔ مطلب یہ وہ تمام کوشچن ہیں جو کہ اگر آپ لون کرتے ہیں تو شارٹ بھی آپ کو آٹومیٹکلی کور ہو جاتے ہیں۔ آپ کے لیے امپورٹنٹ نوٹ اور ٹپس کچھ اس طرح ہیں۔ کوشش کیجیے گا کہ عربک والا پارٹ کم سے کم نوٹ ڈاؤن کریں، کیونکہ وہ اگر غلطی ہو جائے ایک تو بے ادبی کے زمرے میں آ جاتی ہے، اور ایز اے پیپر چیکر ہم پہ کچھ خاص امپیکٹ نہیں ڈالتے، وہ پھر یہی ہوتا ہے کہ پسند نہیں کیا جاتا کہ عربی لکھی ہوئی ہے اور رینڈملی کہاں پیپر پڑھا ہے، اور تھوڑا ایشو بن جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ عربک لکھنے سے پرہیز کریں۔ اگر آپ کی عربک بہت اچھی ہے، رائٹنگ آپ کی بہت اچھی ہے، آپ کو زبر زیر پیش ہر چیز کا اندازہ ہے، آپ اعراب بہترین لگا سکتے ہیں یا لگا سکتے ہیں، دین عربک لکھیے گا۔ یہ 5 کرائٹیریا اگر کمپلیٹ ہوتے ہیں عربک لکھیے گا، ادروائز اوائڈ کیجیے گا۔ حوالے قرآنی حوالے ضرور دیجیے گا، لیکن غلط نہیں، اپنے سے بنا کے غلط حوالے نہ دیجیے گا، وہ پیپر پہ بہت نیگیٹو امپیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد کوشش کریں کہ اس کویسچن میں فلو چارٹ بنائیں طریقے سے، اچھے طریقے سے۔ اسکوئر شیپ میں بنا سکتے ہیں، ٹرائنگل میں بنا سکتے ہیں، فلاورنگ نوٹ بنا سکتے ہیں، سینٹر میں سرکل اینڈ فلاورنگ پیٹلز کی طرح۔ تو یہ اسلامیت ہے، تھوڑا سا زیادہ اس پہ پیپر پہ امپیکٹ پڑے گا۔ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز، ہر کوسچن کی ہیڈنگز کاؤنٹ کیجیے گا کہ 25 بن جائیں، سب انکلوڈ کر کے، تعارف، پس منظر، حاصل کلام، وضاحت۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ ایکسٹرا لکھنے سے پرہیز کرنا ہے۔ اسلامیات کے پیپر میں یہ مت سوچیے گا کہ میں نے آخری شیٹ تک جانا ہے اور میں پوری شیٹ لکھ کے ہی آؤں گی یا لکھ کے آؤں گا۔ اسلامیات کے پیپر میں ایکسٹرا رائٹنگ کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ ایکسٹرا لکھیں گے یقیناً کوئی نہ کوئی مسٹیک ہوگی اور وہ آپ کے ہی نمبر ڈیڈکٹ ہوں گے۔ ایک چیز کوشش کریں پوائنٹ ٹو پوائنٹ لکھیں، اگر تو کسی چیز کی ایکوریسی کے ساتھ آپ کو شیورٹی ہے جو میں لکھ رہی ہوں یا لکھ رہا ہوں یہ ایکوریٹ ہے، دین ضرور لکھیے گا، کوئی ایشو نہیں ہے۔ دوسرا، سب سے پہلے کوشش کیجیے گا کہ پہلے وہ کوسچن اٹیمپٹ کیجیے گا شارٹ کے بعد، وہ 2 کوسچن اٹیمپٹ کیے گا جو آپ کو بہترین حالت میں آتے ہیں، جس کی آپ کو ہیڈنگ 1 to all سب آتی ہیں، وہ لکھیے گا۔ 3rd اور 4th پہ وہ کوسچن اٹیمپٹ کیجیے گا اسٹوڈنٹس جو کہ آپ کو تھوڑے بہت ڈاؤٹ کے ساتھ کلیئر آؤٹ ان اینڈ آؤٹ ہیں۔ اس کے بعد کوشش کیجیے گا کہ جب آپ پیپر کر لیا ہے، مارجن لائن اوائڈ کیجیے گا، بہت امیچور پیپر پر لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہر ہیڈنگ کو ڈبل لائننگ کرنا شروع کریں، انورٹیڈ کاماز یوز کریں، قرآن آیات کو، موٹو کو یا حدیث کو، حوالے کو انورٹیڈ بریکٹس میں لکھنا سٹارٹ کریں۔ یہ کچھ بیسک نوٹس ہیں۔ اچھا، ایک چیز اور، اسلامیت کے پیپر میں یہ مت کیجیے گا کہ ایک کوسچن کی ہیڈنگز اٹھا کے دوسرے میں لکھ دیجیے گا، کیونکہ فوراً فرق پتہ چل جاتا ہے اور بہت عجیب سا ایک انوائرمنٹ کریٹ ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ ایشو ہیں۔ امید کرتی ہوں تمام پوائنٹ آپ کو کلیئر سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے، آپ کو پیپر میں کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے علاوہ کسی اور پیپر کے اگر آپ کو گیسٹ یا امپورٹنٹ نوٹس چاہیے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے پیج کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور فردر اپنے فرینڈز اینڈ فیلوز میں شیئر کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔